ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده على نعمه ونستعينه على طاعته ونؤمن به حقا ونتوكل عليه صدقا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تعويلها وزمنا في القلوب موصولها وأنار في الفكر معقولها الممتنع عن الأبصار رؤيته ومن الألسنة صفته ومن الأوهام كيفيته. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الخلق سيد المرسلين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعمال کی قبولیت، خاص کر اس مجلس کی قبولیت اور امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے روز جمعہ ہے منسوب امام علیہ السلام سے بآواز بلند صلوات پر محمد و آل محمد. عقل اور جہل کے سپاہی فوجی، اس عنوان سے ہماری گفتگو آج 8ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. آج ایک اہم سپاہی کا ذکر کرنا ہے. موضوع کی مناسبت یہ ہے، دن آج 8 محرم، تاریخ آج 8 محرم، اور آج کے دن ہم ذکر کرتے ہیں قمر بنی ہاشم حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام. ابھی آپ نے بچے سے بہترین اشعار سنے غازی عباس کی مدح میں، شان میں، وفا کے علاوہ کے حوالے سے، وفاؤں کا امام. تو اسی تاریخ کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب ہم چھوڑ رہے ہیں. حدیث میں جو ترتیب آئی ہے کہ امام نے جو 75 فوجیوں کا ذکر کیا ہے عقل کے، اور یہ فرمایا اعرف پہچانو عقل کو و جندہ، اور اس کے فوجیوں کو، جہل کو پہچانو اور اس کے فوجیوں کو پہچانو، تمہیں ہدایت مل جائے گی. کچھ فوجیوں کا میں ذکر کر چکا ہوں. آج ایک سپاہی کا ذکر ہے، ایک فوجی کا ذکر ہے، وہ ہے وفا، اور اس کی ضد ہے غدر، یعنی بے وفائی، دھوکہ دینا. امام فرما رہے ہیں کہ وفا یہ سپاہی ہے عقل کے لیے، فوجی حیثیت رکھتی ہے عقل کے لیے. میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر بغیر فوجیوں کے جرنل جائے لڑنے کے لیے تو لاکھ طاقتور ہو، لاکھ شجاع ہو، اسے فتح نہیں ملتی ہے. فوجیوں کا ہونا ضروری ہے. عقل کا ایک فوجی ہے جس کا نام ہے وفا، اس کی ضد ہے غدر. غدر فوجی ہے جہل کا، اور وفا سپاہی ہے عقل کا. وفا کیا ہے؟ حقیقت وفا کسے کہتے ہیں؟ وقت نہیں ہے زیادہ، میں قرآن مجید کی 5 آیتیں وفا کے حوالے سے، اور باب مدینۃ العلم امام علی علیہ السلام کے 5 اقوال جن کا تعلق وفا سے ہے. شاید
یہ قرآن صامت اور قرآن ناطق کی روشنی میں ہم وفا کو سمجھ سکیں ٹھیک سے۔ اگر وفا ہماری سمجھ میں آ گئی تو جو وفاؤں کا امام ہے قمر بنی ہاشم حضرت عباس علیہ السلام، آپ کی عظمت بھی ہم آسانی سے کچھ نہ کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی آیت سورہ رعد کی آیت نمبر 20، الذین یؤفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، مدح کی گئی ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے وعہد کو پورا کرتے ہیں، وفا کرتے ہیں، یعنی جو عہد، جو وعدہ، جو پرامس اللہ سے انہوں نے کیا ہے اسے پورا کرتے ہیں۔ ولا ینقضون المیثاق، اسی میثاق کو یعنی اسی وعدے کو، اسی پرامس کو توڑتے نہیں ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے اللہ سے عہد کرتے ہیں اور اس عہد کو وہ توڑتے نہیں ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں کس طریقے سے وفا کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مغرب و مشرق کی طرف کر لو، قبلے کی طرف کر لو، فلسطین کی طرف کر لو، ادھر کر لو ادھر کر لو اور سمجھ جاؤ اور سمجھ لو کہ ہم بہت نیک ہیں۔ نیکی یہ نہیں ہے، لیکن البر، نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، نیکی یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان ہو اور قیامت پر ایمان ہو، یہ ہے نیکی۔ والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور نیکی یہ ہے کہ ملائکہ پر ایمان لاؤ اور کتاب پر اور انبیاء پر۔ اور کیا نیکی ہے؟ وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور مال دے، خرچہ کرے۔ کون سا مال؟ جس مال کو وہ پسند کر رہا ہے، اپنے پسندیدہ مال کو خرچہ کرے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں فالتو مال کو جو ان کے استعمال میں نہیں آ رہا ہے، ضرورت سے زیادہ، چلو بھائی اللہ کی راہ میں اسے ہم لٹا دیں، دے دیں، اور جب لٹا دیتے ہیں، دے دیتے ہیں اپنے فالتو مال کو تو اپنے آپ کو سخی سمجھتے ہیں، کریم سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تمہیں نیکی نہیں ملے گی مگر اس وقت نیکی ملے گی جب اس مال کو تم خرچہ کرو اللہ کی راہ میں جس سے تم محبت کرتے ہو، تب نیکی ملے گی۔ وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال دے، پسندیدہ مال کو کسے دے، کس کے حوالے کرے؟ ذوی القربہ، یعنی قریبی رشتہ داروں کو۔ تمہارے پاس مال ہے، پسندیدہ مال دو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دو، والیتامى، یتیموں کو دو، والمساکین، مسکینوں کو دو، اور وابن السبیل، پردیسیوں کو جو سفر میں ہیں، لاچار ہو گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو، حاجت مندوں کو جو تمہارے پاس آئیں مدد مانگنے کے لیے ان کو دو، وفی الرقاب، اور غلاموں کی آزادی میں مال کو خرچہ کرو۔ اور کیا نیکی ہے؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نیکی، نیک وہ ہے جو مال خرچہ کرنے کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھے اور زکوٰۃ بھی دے۔ اب جو موضوع سے مربوط ہے، وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور نیک وہ ہے، نیکی یہ ہے کہ اپنے وعدے کو وفا کرے جو اس نے کیا ہے، جو اس نے کیا ہے وعدہ، پرامس، اسے پورا کرے، اسے ادا کرے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور صبر کرنے والے مصیبتوں پر۔ تو عرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ نیک کون ہے؟ وہ جو اپنے وعدے کو پورا کرے، وفا کرے اپنے وعدے کو۔ تیسری آیت سورہ یاسین کی، أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ أَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔ اے آدم کی اولاد، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، میری عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے تم سے عہد لیا تھا، ہرگز شیطان کی عبادت نہ کرنا، میری عبادت کرنا، یہی صراط مستقیم ہے۔ تو جو شیطان کی جو عبادت کر رہا ہے، اس کا مقصد ہے اس نے عہد کو پورا نہیں کیا
اللہ کی عبادت۔ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کا مقصد ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا مانیں۔ یہ ہے بات۔ اللہ کو ماننے کا نام عبادت نہیں ہے۔ بہت باریک فرق ہے، توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں۔ اللہ کو ماننے کا نام عبادت نہیں ہے۔ اگر اللہ کو ماننے کا نام عبادت ہوتا تو سب سے بڑا عابد ابلیس ہوتا، کیونکہ ابلیس اللہ کو مانتا تھا، اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا تھا، اللہ کی عزت کی قسم کھاتا تھا، وہ اللہ کو مانتا تھا۔ تو اگر اللہ کو ماننے کا نام عبادت ہوتا تو سب سے بڑا عابد ابلیس ہوتا۔ اللہ کو ماننے کا نام عبادت نہیں ہے، اللہ کے حکم کو ماننے کا نام عبادت ہے۔ جو وہ حکم دے دے اسے مانو، یہ ہے عبادت۔ تو شیطان کا حکم مان رہے ہو یا اللہ کا حکم مان رہے ہو؟ صلوات محمد و آل محمد پر۔ اچھا دیکھیں، ہمیں یہ توقع ہے کہ اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا وہ پورا کرے گا، وہ وفا کرے گا۔ بے شک اللہ سے بڑھ کر کوئی وعدے کو وفا کرنے والا نہیں، لیکن جس طرح سے ہمیں یہ توقع ہے کہ اللہ اپنے عہد، اپنے وعدے کو وفا کرے، پورا کرے، کیا اللہ کو توقع نہیں ہے؟ بے شک اللہ کو توقع ہے۔ اللہ تو اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 111، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے مومنوں سے خرید لیا، کیا؟ ان کے اموال کو خرید لیا، ان کی جان کو خرید لیا، مقابلے میں کیا دے دیا؟ جنت دے دیا۔ ان مومنین کی صفت کیا؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں اور قتل کرتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں اور مر بھی جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن، یہ اللہ کا حق وعدہ ہے تورات میں، انجیل میں، قرآن میں۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کے وعدے کو وفا کرنے والا کون ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ ذلک هو الفوز العظیم۔ اس خرید و فروخت پر تم خوش ہو جو تم نے کیا، اس تجارت پر، اس بزنس پر۔ کیا تجارت کی؟ کہ اپنا مال اللہ کو دے دیا، اپنی جان اللہ کو دے دیا، اس کے عوض میں تمہیں جنت مل گئی۔ اللہ سے بڑھ کر وعدے کو پورا کرنے والا کوئی نہیں۔ تم بیچ دو اپنے آپ کو، اللہ کے ہاتھ بیچ دو، اس کی قیمت اللہ دے گا۔ دیکھیں ایک عجیب نقطہ اس میں پایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مومن کی جان و مال کو خریدا تو اس کے مقابلے میں جنت دے دی، لیکن جب امیر المومنین کا نفس خریدا تو جنت نہیں، اپنی مرضی کا سودا کر دیا۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ آخری آیت، جو لوگ وعدہ کرتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں، پرامس کرتے ہیں، وفا کرتے ہیں، وفا نہیں کرتے ہیں، بد عہدی کرتے ہیں۔ وعدے کو نہیں توڑنا چاہیے، کسی سے وعدہ کریں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پتھر پہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی سے وعدہ کیا، کہا تم جاؤ، ہم اسی جگہ تمہیں ملیں گے، اسی پتھر پہ تمہیں ملیں گے۔ وہ چلا گیا، دھوپ تیز ہو گئی، پتھر بھی گرم ہونے لگا۔ اصحاب اکرام آئے، یا رسول اللہ آپ سائے میں آ جائیے، سائے میں آ جائیے۔ پیغمبر نے کہا نہیں، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا یہیں پر تمہیں ملوں گا، جب وہ آئے گا تبھی میں جاؤں گا۔ نور ہے، یہ ہے پیغمبر کی سیرت، جیسا وعدہ کر لیا اس کو عمل، اسی طرح کا عمل۔ وعدے کو جو توڑ دے اس کی سزا کیا ہے؟ ایک سزا کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ کے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیں، وفا نہ کریں، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور اللہ نے جن سے رشتہ جوڑنے کا حکم دیا ہے ان سے رشتہ توڑ دیں۔ دیکھو تو اللہ نے کیا حکم دیا ہے، کس سے رشتہ جوڑنا ہے، کس سے توڑنا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ان لوگوں سے رشتہ جوڑا جائے اور کوئی توڑ دے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر فساد پیدا کریں، یعنی وعدے کو وفا نہ کرے، جن سے ملنا چاہیے ان سے نہ ملے، زمین پر فساد پیدا کرے، ایسے لوگوں کی سزا کیا؟ اولئک لہم اللعنہ، ان کے اوپر لعنت ہے۔ اللہ جس کے اوپر لعنت بھیج دے،
تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کا بدترین ٹھکانہ یعنی جہنم۔ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو، وعدہ اتنا ہے میرے عزیزو، اسی وجہ سے کہا نا وفا یہ سپاہی ہے عقل کے لیے، قدر یہ سپاہی ہے جہل کے لیے۔ اہمیت وفا کیا ہے؟ وعدے کا پورا کرنا، پرامس کیا ہے اس کو پورا کریں۔ اصول کافی کی حدیث ہے، پانچویں امام سے آپ فرماتے ہیں کہ قال ثلاث لم یجعل اللہ عز وجل لأحد فیہن رخصہ، تین چیزوں میں اللہ نے کسی کو چھوٹ نہیں دی ہے، کوئی رخصت نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے، کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ کون؟ اداء الامانہ الی البر والفاجر، امانت کو ادا کرنا، چاہے نیک کی ہو یا گناہ گار کی ہو۔ امانت امانت ہے، کافر کی بھی امانت ہے تو اس کی حفاظت کرنی ہے، گناہ گار کی بھی امانت ہے تو اس کی حفاظت کرنی، اسی کے حوالے کرنا ہے، خیانت نہیں کرنا ہے، ہرگز ہرگز کسی کی امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں ارے یہ تو دشمن خدا کی امانت ہے، کھا لو۔ امانت امانت ہے، اس میں دوست اور دشمن نہیں دیکھا جاتا، ایک یہ۔ دوسرا کیا؟ والوفاء بالعہد للبر والفاجر، جو عہد کیا ہے، جو وعدہ کیا ہے، جو پرامس کیا، اس کو وفا کرنا، چاہے اچھے سے کیا ہو، اچھے لوگوں سے کیا ہو، چاہے برے لوگوں سے کیا ہو، چاہے فاجر سے کیا ہو، چاہے نیک لوگوں سے کیا ہو، اس سے کوئی جس سے پرامس کر لیا۔ حتیٰ علماء تو یہاں تک کہتے ہیں جو بچوں سے بھی جھوٹا وعدہ نہ کرو۔ کبھی کبھی ہوتا ہے والدین خاص کر والے، ہاں بیٹا بس اگلے ہی مہینے تمہیں میں موبائل دلا دوں گا یا یہ چیز لا کر دے دوں گا، پتہ ہے نہیں دلا سکتے ہیں۔ جھوٹے وعدے بچوں سے بھی نہیں کرنا چاہیے، نہیں ہے، کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ تیسری چیز کیا؟ بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، چاہے والدین اچھے ہوں یا برے ہوں۔ یہ اہمیت وفا کی، جو فوجی ہے عقل کا۔ اب آئیے باب مدینۃ العلم، امام علی علیہ السلام کے نزدیک وفا کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ جو غرر الحکم کتاب ہے جس میں 10,000 سے زیادہ اقوال ہیں مولائے کائنات کے، 10,000 سے زیادہ، انہی میں سے میں 5 قول لے کر آیا ہوں وفا کے اعتبار سے پہچانے۔ آج 8 محرم ہے، وفاؤں کا امام حضرت عباس علیہ السلام کا ذکر مصاحف میں۔ دیکھیں وفا کیا ہے، کاش وفا ہماری سمجھ میں آ جائے تو اہمیت حضرت عباس ہماری سمجھ میں ضرور آ جائے گی۔ 5 قول ہیں، وہ کیا؟ پہلا قول، الوفاء عنوان وفور الدین و قوت الامانہ، مولا فرماتے ہیں وفا عنوان ہے، یعنی ہیڈنگ ہے۔ کس بات کی ہیڈنگ ہے؟ کہ دین بہت زیادہ ہے، قوت الامانہ ہے، امانت ادا کرنے کی قوت پائی جا رہی ہے، یعنی جہاں پر وفا ہے وہاں پر دین بہت زیادہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا کائنات کہہ رہے ہیں۔ وفاؤں کی انتہا، وفاؤں کا امام قمر بنی ہاشم ہے۔ وفا جب کمال تک پہنچی ہوئی ہے تو دین بھی کمال تک پہنچے گا، دین بھی انتہا تک پہنچے گا۔ دوسرا قول مولا کائنات کا، من احسن الوفا استحق الاصطفاء، جس نے اچھی طریقے سے وفا کی، قاعدے سے وفا کی، اچھی طریقے سے وفا کی، تو اس کا انعام کیا ہوگا؟ استحق الاصطفاء، وہ مستحق ہو جائے گا کہ اسے چن لیا جائے، اس کا انتخاب کر لیا جائے۔ اب وقت نہیں ہے میرے عزیزوں کہ میں زیادہ روشنی ڈالوں، وضاحت کروں۔ ماشاءاللہ سے علماء اور فضلاء اور خطبہ کو آپ سنا کرتے ہیں، صرف اشارہ کرنا ہے مجھے۔ مولا نے فرمایا جس نے اچھی طریقے سے وفا کی وہ چن لیا گیا، یعنی جو وفادار ہوتا ہے اسے چن لیا جاتا ہے۔ انسان بھی چن لیتے ہیں، پروردگار بھی چن لیتا ہے۔ وفادار کے پاس انسان جاتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، پروردگار بھی چن لیتا ہے۔ وفاؤں کے امام حضرت عباس، انتخاب کر لیا، قدرت نے انتخاب کر لیا۔ قدرت نے جب انتخاب کیا تو باب الحوائج بنا دیا۔ کیوں باب الحوائج بنے؟ وفا کو اچھی طریقے سے ادا کیا ہے۔ تیسرا قول مولا کا، الوفاء حسن سودد، سودد یعنی سیادت، یعنی سرداری۔ یہ وفا قلعہ، حسن یعنی قلعہ، قلعہ ہے، یہ مضبوط قلعہ۔ کس کا؟ سیادت کا۔
سیادت کا مضبوط قلعہ وفا ہے، یعنی جو وفادار نہیں اس کے اندر سیادت نہیں پائی جا رہی۔ آج جو ہم کہتے ہیں یا سیدی و مولائی قمر بنی ہاشم سے، آج ہر شریف آدمی، ہر مومن انسان قمر بنی ہاشم کو سید و آقا اور مولا کہتا، کیوں؟ کس وجہ سے؟ وفاؤں کے امام تھے حضرت عباس، اس وجہ سے۔ چوتھا قول من وردا، مولا کائنات کا وفا کے حوالے سے، اس میں تھوڑا تشبیہ ہے، استعارہ ہے، تو اسے عرض کرنا ہے۔ دیکھیے عربوں میں ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے، بات ادا کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ ایک سیدھا سادہ طریقہ ہوتا ہے، ایک تشبیہ کا طریقہ ہوتا ہے، ایک استعارے کا طریقہ ہوتا ہے۔ میں یہ فرق بتا دوں اور گفتگو کے آگے بڑھوں، بچے بھی تاکہ سمجھ جائیں۔ مثلا آپ کو تعریف کرنا ہے کہ فلاں شخص بہت زیادہ سخی ہے، کریم ہے، سیدھا سادہ، بھائی تم بہت کریم ہو، تم بہت سخی ہو، یہ ہو گیا۔ ایک طریقہ تشبیہ کا ہے، وہ کیا؟ آپ حاتم کی طرح ہیں، انتا کل حاتم، یہ تشبیہ کا ہو گیا، آپ حاتم کی طرح۔ تیسرا استعارہ ہے۔ استعارہ کیا ہوتا ہے؟ تشبیہ ہوتی مگر اس میں مشبہ یا مشبہ بہ میں سے دونوں یا ایک حذف کر دیا جاتا ہے، ادات تشبیہ حذف کر دیے جاتے ہیں، یعنی گرا دیے جاتے ہیں، وہ استعارہ کہلاتا ہے۔ وہاں کو یہ یہاں پر استعارہ ہے، مولا کائنات نے استعارہ بیان کیا وفا کو سمجھنے کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ من ورد مناہل الوفا، مناہل کہتے ہیں دریا کے گھاٹ کو، جہاں سے پانی لیا جاتا ہے۔ دریا جاتے ہیں جو گھاٹ ہوتے ہیں، وہاں سے جہاں سے پانی لیتے ہیں وہ مشارب، من ورد مناہل الوفا رویہ من مشارب الصفا، مشارب جمع ہے مشرب کی، مشرب یعنی وہ ظرف جس سے پانی پیا جاتا ہے۔ اب آئیں اس کی طرف، مولا فرماتے ہیں من ورادہ، جو وارد ہو جائے، کہاں؟ مناہل الوفا۔ اب دیکھیں کیا استعارہ ہے یہاں کے اوپر، انسان جب گھاٹ پہ جاتا ہے اور ظرف اس کے پاس صحیح ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، دریا کا پانی تو صاف و شفاف ہے، تو صاف و شفاف پانی پیتا ہی نہیں پیتا ہے۔ وہی کہ مولا کیا فرما رہے ہیں، جو وفا کے ساحل پر پہنچ جائے، جو وفا کے گھاٹ پر پہنچ جائے تو وہ سیراب ہوگا، صفا سے سیراب ہوگا، پاکیزگی سے سیراب ہوگا، اس کے اعمال میں بھی پاکیزگی پائی جائے گی، اس کے کردار میں بھی پاکیزگی پائی جائے گی۔ حضرت عباس وفاؤں کے امام ہیں، اسی وجہ سے ہر عمل آپ کا پاکیزہ ہے، صفا ہے، ملاوٹ نہیں ہے، مکس نہیں ہے میرے عزیزوں۔ اب وقت ختم ہو رہا ہے اور میں نتیجہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ وفا یہ سپاہی ہے عقل کا، غدر یعنی دھوکہ دینا یہ سپاہی ہے جہل کا۔ آج 8 محرم ہے، ذکر کس کا ہے؟ وفاؤں کے امام حضرت عباس کا۔ اب میں کچھ آیتیں پڑھ رہا ہوں صرف نتیجے کے لیے۔ یہ ایسی آیت ہے، کربلا میں جس شہید کے پاس امام حسین جاتے تھے اس آیت کی تلاوت کرتے تھے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 23۔ من المؤمنین رجال، مؤمنوں میں سے کچھ رجال ہیں، کچھ مرد ہیں، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، سچ کر دکھایا اس وعدے کو جو انہوں نے اپنے اللہ سے کیا تھا، جو عہد کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، یعنی وفادار ہیں۔ مومنوں میں سے کچھ لوگ، یعنی ہر مومن نہیں ہوتا، مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں جو اپنے وعدے کو وفا کرتے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور دنیا سے چلے گئے۔ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، کچھ ایسے ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں مگر کوئی تبدیلی نہیں کی اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے، منتظر ہے۔ ہر شہید کے پاس امام حسین پہنچتے تھے تو اسی آیت کی تلاوت کرتے تھے، یعنی کربلا میں سبھی وفادار تھے، کربلا میں سبھی وفادار تھے۔ ہاں، وفادار کا امام سقائے سکینہ حضرت عباس تھے۔ اب دیکھیں، بہت توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں، شاید امید ہے کہ میری محنت ضائع نہ ہوگی۔ وفا فوجی ہے عقل کے لیے، غدر یعنی دھوکہ سپاہی ہے جہل کے لیے۔ حقیقت وفا کیا ہے؟ جو پرامس، جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کریں۔
परवरदिगार सूरह बकरा आयत नंबर 40 में इरशाद फरमा रहा, या बनी इसराइल उज़्कुरू निअमतल्लती अनअमतु अलैकुम औफू बिअहदी औफी बिअहदिकुम। ऐ बनी इसराइल, मेरी नेमतों को याद करो जो मैंने तुम्हें दी हैं। मुझसे जो वादा किया है, मुझसे जो अहद किया है, उस अहद को पूरा करो, उस वादे को पूरा करो। मुझसे जो प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस को पूरा करो। मैं भी अपने वादे को पूरा करूंगा, मैं भी अपने अहद को पूरा करूंगा। व इय्या फरहबून, से मुझसे डरो। खिताब बनी इसराइल से है, जरिया बनी इसराइल है, खिताब उनसे है, मगर पैगाम सारे इंसानों के लिए है, मोमिनों के लिए है, सबके लिए। क्या पैगाम? मुझसे जो प्रॉमिस किया है, जो वादा किया, उसे पूरा करो। मैं वादा पूरा करूंगा, मैंने जो तुमसे किया है। तो इसका मकसद है, दो वादे हैं। एक वादा इंसानों ने अपने रब से किया, एक वादा रब ने इंसानों से किया। अल्लाह से बढ़कर कोई वादा पूरा करने वाला नहीं है। दो वादे हैं। अल्लाह ने कहा फज़कुरूनी, मुझे याद रखो, फज़कुरूनी, मुझे याद करो, वादा करो, मुझे कभी भूलोगे नहीं, मुझे कभी फरामोश नहीं करोगे, हर हाल में मुझे याद रखना, वादा करो। वादा किया इंसान ने। अच्छा, तुम अगर अपने वादे को पूरा करोगे, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तो हम तुम्हें भी याद रखेंगे, हम तुम्हें नहीं भूलेंगे। तो एक वादा मोमिन का अल्लाह से, एक वादा अल्लाह का मोमिन से। मोमिन ने वादा किया कि हम तुझे कभी नहीं भूलेंगे। अल्लाह ने कहा फिर हम भी वादा करते हैं, हम भी तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। करबला में मोमिनों ने, शोहदा ने वादे को पूरा किया। सख्त से सख्त मुसीबत आई, सब ने वादे को पूरा किया। हजरत अब्बास ने वादे को पूरा किया, शोहदा ने वादे को पूरा किया, इमाम हुसैन ने वादे को पूरा किया। 3 दिन की भूख है, प्यास है, मुसीबतें हैं, मगर सर सजदे में है। अल्लाह की हम्द हो रही है, अल्लाह की सना हो रही है, अल्लाह की इबादत हो रही है। कुदरत ने आवाज़ दी, तुमने हर हाल में मुझे याद रखा, अपने वादे को पूरा किया, तुम वफादार निकले। मैं भी अपने वादे को पूरा करूंगा, तुम्हें याद रखूंगा। ज़माना जितना भी खतरनाक क्यों ना हो जाए, चाहे कोरोना वायरस हो या जालिमों का खौफ हो, तुम्हें हर हाल में याद रखूंगा। तुम्हारे जिक्र को कोई नहीं मिटा सकता, तुम्हारी याद को कोई नहीं खत्म कर सकता। ये वादा है अल्लाह का, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद रखो, हम तुम्हें याद रखेंगे। अल्लाह का वादा है। वफा सिपाही है अक्ल के लिए। क्यों आज अहले बैत का जिक्र हर हाल में हो रहा, कोई डर नहीं रहा। उस ज़माने में भी होता था, जब जालिम हुकूमत पाबंदी लगाते थे, ख़बरदार मजलिसें नहीं करना वरना कत्ल कर दिए जाओगे। तब भी लोगों ने जान देकर इस इमाम हुसैन की फर्श अज़ाब बिछाई है। बस अजीज़ो, वक्त ख़त्म हो रहा है। वफा सिपाही अक्ल का, गदर धोखा देना सिपाही जहल का। एक और सिफत अर्ज करूं, 75 थे, 75 तो नहीं, मैंने पहले अर्ज किया था, नहीं 75 सिपाही नहीं अर्ज कर सकता एक मजलिस में, जहां तक हो सके। एक और अहम सिपाही रब्ते मसाइब के लिए, वल मुवासात, ये सिपाही है किसके लिए? अक्ल के लिए। व ज़िद्दुल मना, इसके ज़िद मना है, ये सिपाही है जहल के लिए। मुवासात किसे कहते हैं? मुवासात यानी दे देना, अता करना। उसकी मिसाल उलमा ने दी। आपके पास 2 लिबास है, मैं मिसाल सिर्फ लिबास की दे रहा हूँ। 2 लिबास हैं, आप एक लिबास अपने लिए रख रहे हैं, एक लिबास अपने भाई मोमिन को आपने दे दिया। इसी को मवासात कहते हैं, इसी को मवासात कहते हैं। इसकी ज़िद क्या है? मना, यानी नहीं देना। सब अपने लिए रखें, अपने लिए रखें, नहीं दे रहे हैं। अपने भाई को ज़रूरत है, नहीं दे रहे हैं। मोमिन को ज़रूरत है, आपके पास है, हमारे पास, मगर नहीं दे रहे हैं। तो ये सिपाही है किसके लिए? जहल के लिए। और मवासात ये सिपाही है किसके लिए? अक्ल के लिए। वक्त नहीं है कि इन पर ज़्यादा रोशनी डाली जाए। सिर्फ इक़बालुल आमाल में जो ज़ियारत है कमर बनी हाशिम की, उन जुमलों को मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। अस्सलाम अलल अब्बास अबिल फ़ज़ल इब्न अमीरुल मोमिनीन, हमारा सलाम हो अब्बास पर, अबुल फ़ज़ल पर, फ़र्ज़ंद अमीरुल मोमिनीन पर। अल मवासी अख़ाहो बेनफ़्सिह,
یہ جملہ المواسی اخاہ بنفسہ، جنہوں نے اپنی جان خرچ کر دی، مال کی بات نہیں، جان اپنی مال خرچ کر دی، قربان کر دیا، کس کے لیے؟ اپنے بھائی کے لیے۔ مواسات یہ ہے، دنیا اگر مواسات کا درس لینا چاہے تو یہ مواسات کا درس قمر بنی ہاشم حضرت عباس سے لے، کس طریقے مواسات کی ہے۔ الآخذ لغدہ من امسہ، دوسری صفت الآخذ، لے لیا قمر بنی ہاشم نے لغدہ من امسہ، یعنی اپنی آخرت بنا لی دنیا دے کر، پیاس برداشت کر کے ہمیشہ کے لیے عظمت لے لی حضرت عباس نے۔ اور اس کے بعد جو جملہ ہے الفاد لہو، فدا ہو گئے اپنے بھائی کے اوپر، الواقی، بچایا، حفاظت کی، مدد کی، اپنے بھائی کو بچاتے رہے۔ جب تک حضرت عباس زندہ رہے ہیں امام حسین کے اوپر ایک حرف نہیں آیا، اس طرح سے حفاظت کی۔ السائی الیہ بمائہ، پانی لانے کی کوشش کی، اس کے بعد کیا سلام، کس طرح سے سلام کیا؟ المقطوع یداہ، وہ عباس جس کے ہاتھ قطع ہو گئے تھے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو آج 8 محرم ہے، یہ ایام عزا اتنی جلدی گزر جاتے ہیں کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، یہ کتنی جلدی وقت گزر گیا۔ کل محرم کا چاند دیکھا تھا، آج 8 تاریخ ہو گئی، نہ دل بھر کر ماتم کر سکے، نہ دل بھر کر گریہ کر سکے، نہ دل بھر کر حسین کی دکھیاری ماں کو پرسہ دے سکے۔ آج 8 محرم ہے۔ حضرت عباس کا بڑا مرتبہ ہے میرے عزیزوں۔ آج جمعہ کا دن بھی ہے، یہ دن امام زمانہ سے منسوب ہے۔ امام زمانہ کی نگاہ میں قمر بنی ہاشم کا کتنا مرتبہ ہے۔ آغا مرشد نجفی کے حوالے سے ان کی طرح منسوب کر کے واقعہ بیان کیا علماء نے۔ ایک عالم دین نجف سے، کربلا سے، یعنی عراق سے آئے، یہاں کے اوپر کافی دن قیام رہا، کسی پرابلم میں گرفتار ہو گئے، مشکل میں۔ روزانہ جمکران جاتے تھے دعا کرنے کے لیے، لیکن ان کی مشکل حل نہیں ہو رہی تھی۔ بہت گئے، 40 دن، کتنے دن ہو گئے۔ ایک دن وہی مسجد میں تھے، دعا کر رہے تھے، دعا کرتے کرتے ایک مرتبہ منہ سے نکل گیا، مولا میں کیا کروں، میرے علاوہ آپ کا کون سہارا یہاں کے اوپر، کس سے توسل کرو؟ آپ کے رہتے ہوئے تو میں قمر بنی ہاشم حضرت عباس سے بھی توسل نہیں کر سکتا، صرف آپ ہی سے وسیلہ کرو، آپ کے علاوہ کس کے پاس جاؤں؟ میں نے دعا کی، میری آنکھ لگ گئی، مکاشفہ ہوا، خواب میں نے دیکھا امام زمانہ تشریف لائے، اور کہہ رہے ہیں یہ کیسی باتیں تم کر رہے ہو، میرے چچا سے توسل کرو میں خوش ہوں گا۔ اللہ اللہ کتنا مرتبہ ہے، میرے چچا سے توسل کرو میں خوش ہوں گا۔ بعض علماء کہتے ہیں جہاں حضرت عباس کے مصائب پڑھے جاتے ہیں امام زمانہ وہاں آتے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں، سچا واقعہ ایک عالم دین کا۔ گئے حج کرنے کے لیے، عرفات میں ایک دن پہلے پہنچ گئے، پورا طویل واقعہ، میں پورا واقعہ نہیں عرض کر سکتا، وقت نہیں ہے۔ عرفات کے خیمے میں بیٹھے ہوئے اکیلے ہیں، لوگوں نے کہا تم پہلے آ گئے، اپنے سامان کا خیال رکھنا، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ کہا کوئی بات نہیں، ہم سب کا سامان رکھیں گے، جو حاجی آئیں گے ان کے لیے ہم زمینہ یہاں فراہم کر رہے ہیں۔ یہ عالم دین کہتے ہیں میں تنہا تھا، دعائیں پڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ عرب آ گیا، آ کر بیٹھ گیا، گفتگو ہونے لگی، چائے کا تذکرہ وغیرہ وغیرہ۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ عرب کوئی اور نہیں ہے، زمانے کا امام ہے۔ جب مجھے معلوم ہے زمانے کے امام، تو میں نے عرض کیا مولا آپ یہاں تو آئیں، عرفات میں آپ کے چاہنے والے آتے ہیں، کیا آپ ان سے ملتے ہیں؟ کہا ہاں ملتے ہیں، ہم ملتے ہیں ان سے۔ کہا دیکھو کل جب آئیں گے میرے چاہنے والے یہاں پر، وہ مجلس کریں گے، میرے چچا عباس کے مصائب پڑھیں گے، میں اس مجلس میں آؤں گا، میرے چچا عباس کے مصائب پڑھیں گے، میں اس مجلس میں آؤں گا۔ یہ کہہ کے امام چلے گئے۔ دوسرا دن عرفات میں حاجی آئے ہیں، ظاہر سی بات وہاں مجلسیں ہوتی ہیں عرفات میں، شیعہ تو کرتے ہیں مجلس۔ کہ جیسی مجلس شروع ہوئی، ذاکر نے جو مصائب پڑھے حضرت عباس کے، مجھے یاد آ گیا، میں فوراً دوڑ کر باہر آیا تو کیا دیکھا، خیمے کے پاس امام ٹیک لگائے ہوئے گریہ کر رہے ہیں۔
رو رہے ہیں. میں نے دیکھا امام نے اشارے سے منع کیا, خبردار بتانا نہیں کسی چیز, تم ہی مجھے دیکھ رہے ہو, تمہارے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. بس عزادارو, جہاں پر قبر بنی ہاشم کی مصیبتیں بیان کی جاتی ہیں, مصائب پڑھے جاتے ہیں, کون آتا ہے؟ زمانے کا امام آتا ہے, شاید ہم غریبوں کے درمیان بھی آیا ہو. اے مولا اپنے چچا کا پرسہ قبول کرے, اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. کتنی بڑی مصیبت ہے حضرت عباس کی, ہاتھوں کا کٹ جانا کتنی بڑی مصیبت ہے, کتنی بڑی مصیبت ہے ہاتھوں کا کٹ جانا. یہی وجہ ہے کہ جناب سیدہ خواب میں آتی ہیں ایک ذاکر کے اور کہتی ہیں, ذاکر تو میرے عباس کے پورے مصائب نہیں پڑھتا. بیوی میں نے تو پوری شہادت پڑھی ہے. کہ نہیں ذاکر, اس مصیبت کا تو نے ذکر نہیں کیا جو صرف میرے بیٹے عباس پر آئی اور کسی پر نہیں آئی. بیوی وہ کون سی مصیبت ہے جو صرف آپ کے بیٹے عباس پر آئی؟ کہ ذاکر جو بھی زخمی ہو کر گھوڑے سے نیچے گرتا تھا پہلے اپنے ہاتھوں کو ٹیکتا تھا, پھر میرا حسین کو آواز دیتا تھا, ہائے میرا مظلوم بیٹا عباس, ہائے میرا مظلوم بیٹا عباس. ہاتھ قلم ہو چکے تھے, منہ کے بل زمین پر آیا, پھر آواز دی, آقا غلام کا آخری سلام قبول کرے. اجرکم اللہ. جمعے کا دن ہے, شاید امام زمانہ کی بھی نظر کرم ہو, اور حسین کی وہ ماں بھی آئی ہو پرسہ لینے کے لیے جس نے عباس کو اپنا بیٹا بنایا. معتبر عالم سے ہم نے سنا جناب ام البنین مدینے میں شہادت کی خبر مل گئی, جنت البقیع میں آتی ہے اپنے بچوں کا ماتم کرنے کے لیے. نہیں عزاداروں, میں نے غلط کہا, اپنے بچوں کا ماتم کرنے کے لیے نہیں. تاریخ میں ملتا ہے 4 بیٹے ام البنین کے کربلا میں شہید ہوئے, 4 نشان قبر بناتی ہیں, مٹاتی ہیں, اور یہ کہتی میرے بچوں میں تم پر روؤں. عباس میں تم پر گریا کروں. نہیں بچوں, تمہاری بات تو زندہ ہے, میں تو حسین پر روؤں گی, میں تو حسین کی صف عذاب چاہوں گی جس کی ماں نہیں. ایک دن حسب معمول ام البنین جنبقی میں بیٹھی ہوئی, واہ حسینہ واہ حسینہ کا مرثیہ پڑھ رہی تھی. ناگاہ کانوں میں آواز آئی, واہ عباسہ واہ عباسہ, ہائے میرا بیٹا عباس, ہائے میرا بیٹا عباس. چونک جاتی ہیں, ادھر ادھر دیکھا تو دیکھا کونے میں ایک سیاہ پوش معظمہ بیٹھی ہوئی ماتم کر رہی, ہائے میرا بیٹا عباس, ہائے میرا بیٹا عباس. ام البنین دوڑ کر آئی, اے بی بی تم کون ہو جو میرے بیٹے عباس کا ماتم کر رہی ہو؟ آواز آئی, ام البنین میں حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہوں, اگر تمہیں فرصت نہیں تو عباس میرا بیٹا ہے. اجرکم اللہ. آواز گریہ بلند ہو گئی, پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. اب 2 دن اور بچ گئے ہیں, صرف 2 دن بچے, دل کھول کر پرسہ دے لے. 8 محرم ہے. اللہ اللہ. عباس کی آنکھ میں تیر لگا. عزادارو, جب آنکھ میں تنکا لگتا ہے تو ہاتھوں سے نکالا جاتا ہے. ہاتھ قلم ہو چکے تھے, کیسے تیر نکالے؟ سر کو جھکایا, گھٹنوں کی مدد سے تیر نکالنا چاہا, ظالم نے گرز مارا. علی کا شیر زمین کربلا پر آیا, آواز دی مولا ہم کو میرا سلام قبول کریں. یہ آواز جب امام حسین تک پہنچی تو ایک ہاتھ کمر پر رکھ لیا. آواز دی بھیا ان کا سارا ظاہری, عباس میری کمر ٹوٹ گئی, عباس میری قوت ختم ہو گئی. آئے عباس کے پاس آئے, سر اپنا زانو, عباس کا سر اپنے زانو پر رکھا, پورا جسم زخموں سے چور ہے. محسوس کیا حسین آ گئے. آقا آپ آ گئے؟ ہاں عباس میں آ گیا. آقا ایک خواہش ہے. آقا میں نے سنا ہے جب میں اس دنیا میں آیا تھا تو آپ کی زیارت کی تھی. آقا میں جا رہا ہوں, چاہتا ہوں آپ کی زیارت کروں. آقا ایک آنکھ میں تیر ہے, دوسرے میں خون ہے. حسین نے
ابا کی دامن سے خون صاف کیا۔ عباس نے حسین کو دیکھا، حسین کا دل تڑپا، بھیا ایک مرتبہ بھائی کہہ دو۔ عباس نے بھائی کا، روح گلشن جنت کو پرواز کر گئی۔ حسین نے اپنے آپ کو عباس کے جنازے پر گرا دیا، ایک مرثیہ پڑھا، مرثیے کا ایک شعر، اے بھیا عباس، آج تک تمہاری وجہ سے جو آنکھیں اطمینان سے سوتی تھی، بھیا اب انہیں سونا نصیب نہ ہوگا۔ گویا کہنا چاہ رہا بھیا تم تو چلے گئے، زینب کی نیند بھی چلی گئی، اہل حرم کی نیند بھی چلی گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد حسین نے اپنے کو سنبھالا، علم اٹھایا، علم لے کر خیمے کی طرف آئے۔ بچی بھتیجی در خیمہ پر چچا کا انتظار کر رہی ہے۔ جیسے ہی علم نظر آیا، کہا بچوں دیکھو میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے۔ علم قریب آیا، بچی نے دیکھا علم تو ہے مگر علم دار نہیں، بابا کے قدموں سے لپٹ گئی، بابا میں پانی نہیں مانگوں گی، بابا میرا چچا کہاں گیا؟ سکینہ کو چچا تک پہنچا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون